اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 39ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے گلستان سعدی کے پہلے باب کی حقائق نمبر 36، 37 اور 38 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 36ویں حقائق ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، دو برادر بودند، دو بھائی تھے، دو برادر بودند، دو بھائی تھے، یکے خدمت سلطان کر دے، ان میں سے ایک بادشاہ کی نوکری کرتا تھا، بادشاہ کی ملازمت کرتا تھا، بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، اس کے دربار میں ہمہ وقت حاضر رہتا تھا اور بادشاہ کی ہی نوکری چاکری کرتا تھا۔ و دیگرے بسائی بازو خوردے، جبکہ دوسرا بھائی اپنے ہاتھوں سے محنت مشقت کر کے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا تھا، دوسرا بھائی اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتا تھا۔ بارے ای توانگر گفت درویش راہ، ایک دفعہ ایک مرتبہ اس مالدار نے فقیر کو کہا، چراغ خدمت نہ کنی، کہ تو بادشاہ کی نوکری کیوں نہیں کرتا، بادشاہ کی ملازمت کیوں نہیں کرتا، تا از مشقت کار کردن بے رہی، تاکہ تو محنت مزدوری کی مشقت سے آزاد ہو جائے، رہائی پا لے، خلاصی پا لے۔ تو بادشاہ کی نوکری کر تاکہ تجھے محنت مشقت نہ کرنا پڑے، تاکہ کام کاج کرنے کی مشقت سے بے رہی تو رہائی پائے، خلاصی پائے، چھٹکارا پائے، تو اس لیے تو بادشاہ کی نوکری کیوں نہیں کر لیتا۔ گفت تو وہ درویش کہنے لگا، اس نے کہا، تو چرا کار نہ کنی، تو محنت مزدوری کیوں نہیں کرتا، ہاتھوں سے کیوں نہیں کماتا۔ گفت اس درویش نے کہا، تو چرا کار نہ کنی، تو محنت مزدوری کیوں نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں سے کما کے کیوں نہیں کھاتا، تا از مذلت خدمت رستگاری یابی، تاکہ تو خدمت گاری کی اس ذلت سے چھٹکارا پا لے۔ یعنی تو کیوں بادشاہوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس ذلت کو کیوں اپناتا ہے، تو محنت مزدوری کر تاکہ تو اس ذلت سے خدمت گاری کی اس ذلت سے چھٹکارا پا لے۔ کیوں درویش نے یہ بات کہی؟ وہ کہنے لگا، خرد مندہ گفتاند، اس لیے کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ نانے جو خوردن، کہ جو کی روٹی کھا لینا، و نشستن اور بیٹھ جانا، یعنی جو کی روٹی کھا کے بیٹھ جانا، یہ بہتر ہے کہ کمرے زریں بستن و خدمت استادن، تو یہ بہتر ہے کہ زریں پٹی باندھنے سے اور دربار میں ہمہ وقت کھڑا رہنے سے۔ تو یہ درویش کہنے لگا، عقل مندوں نے کہا ہے کہ جو کی روٹی کھا لینا اور بیٹھ جانا، یہ بادشاہوں کے سامنے یہ زری پٹی، یہ جو ایک مخصوص قسم کا بادشاہوں کے خدام لباس پہنتے ہیں اور اس پر کمر بند جو پہنتے ہیں، جو بیلٹ باندھتے ہیں، وہ ایک خاص اور مخصوص قسم کا ایک بیلٹ ہوتا ہے، اسی کو زری پٹی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ جو کی روٹی کھا لینا اور بیٹھ جانا، یہ زری پٹی باندھنے اور کھڑا رہنے سے بہتر ہے، یعنی بادشاہوں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہنے سے، اس ذلت سے بہتر ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے کمائے، محنت مشقت کرے، اور خواہ تو جو کی روٹی کھائے اور بیٹھ جائے، تو یہ اس ذلت سے بہتر ہے جو بادشاہوں کے سامنے ہاتھ باندھنے کی ذلت اٹھانا پڑتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آگے شعر لے کے ہیں، لکھتے ہیں، بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، گرم چونے کو ہاتھ سے گوندنا، بدست ہاتھ کے ساتھ، آہ کے تفتہ گرم چونے کو، کردن خمیر، خمیر کرنا، اس کو گوندنا،
ہاتھوں سے گرم چونے کو گوندنا، بے از دست بر سینہ پیش امیر، امیر کے سامنے یا سردار کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھنے سے بہتر ہے۔ یعنی گرم چونے کو ہاتھ سے گوندنا یہ بہتر ہے کہ تو امیر کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے۔ یعنی اس کام میں ذلت کا پہلو نکلتا ہے کہ تو کسی بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو، تو اس ذلت سے بہتر ہے کہ تو گرم چونے کو ہاتھوں سے گوند لے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، عمر گرا نمایاں دری صرف شد، کہ قیمتی عمر اسی میں صرف ہو گئی، اسی میں گزر گئی قیمتی عمر، تا چے خرم سیف و چے پوشم شتا، کہ میں گرمیوں میں کیا کھاؤں گا اور سردیوں میں کیا پہنوں گا۔ یعنی اسی سوچ بچار میں اور اسی فکر میں تمام عمر گزر گئی، اور یہ پیاری اور قیمتی عمر اسی سوچ بچار میں گزر گئی۔ تا چے خرم سیف، کہ میں گرمیوں میں کیا کھاؤں گا، و چے پوشم شتا، اور سردیوں میں کیا پہنوں گا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں، اے شکم خیرہ بنانے بساز، کہ اے بے شرم ایک روٹی پر قناعت کر لے، بنانے بساز، تو ایک روٹی پر قناعت کر لے۔ اے شکم خیرہ، اے بے شرم تو ایک روٹی پر قناعت کر لے، تا نہ کنی پشت بخدمت دوتا، تاکہ خدمت گاری میں تیری کمر دوہری نہ ہو، تاکہ خدمت گاری میں تیری کمر دوہری نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تو محنت مشقت کر اور ہاتھوں سے کما، اور خدمت کے لیے بادشاہوں کے سامنے، سلاطین کے سامنے، امراء کے سامنے، سرداروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اس حکایت کا کہ بادشاہ ہو یا عام انسان ہو، انہیں قناعت سے کام لینا چاہیے، اور دولت جمع کرنے کی ہرس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور دولت جمع کرنے کی ہرس میں، ہوس میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 37ویں حکایت کی طرف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، کسے مجدہ پیش نوشیروان عادل برد، کہ کوئی آدمی نوشیرواں عادل بادشاہ کے پاس ایک خوشخبری لے گیا۔ کسے مجدہ، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، کسے کوئی شخص، کسے مجدہ پیش نوشیروان عادل برد، کوئی شخص نوشیرواں بادشاہ کے سامنے ایک خوشخبری لے گیا۔ گفت، اس نے کہا، شنیدم کے فلاں دشمن تورا خدائے تعالی برداشت، وہ کہنے لگا نوشیرواں بادشاہ سے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا فلاں دشمن، اس کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، مراد یہ کہ وہ وفات پا چکا ہے۔ شنیدم، وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں دشمن تورا، آپ کا فلاں دشمن خدائے تعالی برداشت، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، مراد یہ کہ اس کو اجل آن پہنچی ہے اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے، وہ وفات پا چکا ہے۔ گفت، نوشیرواں بادشاہ نے کہا، ہیچ شنیدی کے مرا بگذاشت، تو نوشیرواں بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ کیا تو نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ یعنی وہ تو چلا گیا، کیا یہ بھی خبر سنی ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا یعنی کہ کیا میں ہمیشہ یہاں رہوں گا؟ کیا مجھے موت نہیں آئے گی؟ کیا تو نے یہ بھی سنا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو اس لیے مراد یہ کہ خوش ہونے کی کوئی بات نہیں، یہاں جو بھی آیا ہے اس نے اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے، اس نے رخصت ہونا ہے، اس نے بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، اگر وہ مرد ادو جائے شادمانی نیست، اگر دشمن مر گیا تو خوشی کا موقع نہیں ہے، اگر دشمن مر گیا تو خوشی کا موقع نہیں ہے، کہ زندگانی ماں نیز جاودانی نیست، اس لیے کہ ہماری زندگی بھی ہمیشگی والی نہیں ہے، ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو مراد یہ کہ نوشیرواں بادشاہ نے اس خبر دینے والے کو یہ کہا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے کہ سجنا بھی مر جانا،
تو نوشیروہ بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ خبر تو نے سن لی، کیا یہ خبر بھی سنی کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا، یعنی کہ ہمیں موت نہیں آئے گی؟ بالآخر ہم نے بھی اپنا وقت پورا کر کے اور معینہ مدت پوری کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے، ہم نے بھی بالآخر ایک دن مر جانا ہے، ہمیں بھی ایک دن اجل آئے گی، ہمیں بھی ایک دن موت آئے گی اور ہم بھی اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی تیسری اور مجموعی طور پر 38ویں حکایت کی طرف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں لکھتے ہیں، گروہ حکما در بارگاہ کسرا با مصلحت در سخن ہمی گفتند۔ عقل مندوں کی ایک جماعت کسرا کے دربار میں کسی تدبیر میں مشورہ کر رہی تھی۔ عقل مندوں کی ایک جماعت کسرا کے دربار میں کسی معاملے میں مشورہ کر رہی تھی۔ و بزر چمہر کے مہتر ایشاں بود خاموش بود۔ بزر چمہر جو کہ ان کا سردار تھا، ان کا بڑا تھا، مرتبے میں بڑا تھا، وہ خاموش تھا، وہ چپ تھا۔ سوال کردندش، لوگوں نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا، با ما دری بحث چرا سخن نہ گوئی، کہ آپ ہمارے ساتھ اس بحث میں کیوں شریک نہیں ہوتے، کیوں بات چیت نہیں کرتے؟ باما دری بحث، آپ ہمارے ساتھ اس بحث میں، اس معاملے میں، چرا سخن نہ گوئی، کیوں گفتگو نہیں کرتے، کیوں بات نہیں کرتے، کیوں کلام نہیں کر رہے؟ گفت، اس نے کہا، یعنی بزر چمہر نے کہا کہ وزیرہ بر مثال اطباء اند، تو بزر چمہر نے کہا کہ وزیروں کی مثال طبیبوں کی سی ہے، طبیبوں کی سی ہے، و طبیب دارو نہ دہد مگر بسقیم، کہ طبیب بیمار کے علاوہ کسی کو دوا نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگا کہ وزراء کی مثال یہ طبیبوں کی سی ہے، اور طبیب بیمار شخص کے علاوہ کسی دوسرے کو دوا نہیں دیتا، پس چوں بینم کے رائے شما بر ثواب است، وہ کہنے لگا کہ جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری رائے درست ہے، مورا بر سر آن سخن گفتن حکمت نہ باشد، تو پھر میرا اس میں بات کرنا یہ دانائی نہیں ہوگی، میرا اس معاملے میں پھر بات کرنا یہ حکمت کے خلاف ہوگا، اس میں حکمت نہیں، یہ حکمت کے اور دانائی کے خلاف ہے، کہ جب کہ آپ کی رائے درست ہے، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، جو رائے پیش کر رہے ہیں وہ درست رائے پیش کر رہے ہیں، تو پھر میں بلا وجہ اس میں کیوں کلام کروں، کیوں بات کروں؟ تو چونکہ آپ درست بات کر رہے ہیں اس لیے میرا یہاں کلام کرنا یہ حکمت و دانائی کے خلاف ہوگا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، چوکارے بے فضول من بر آید، جو کام میرے بات بنائے بغیر نکل جائے، جو کام میرے بات بنائے بغیر نکل جائے، چوکارے بے فضول من بر آید، یعنی جو کام میرے بغیر ہی ہو جائے، پورا ہو جائے، مورا در و سخن گفتن نہ شاید، تو پھر مجھے اس میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا کہ پھر میں اس معاملے میں بات کروں۔ جب میرے بات کرنے کے بغیر ہی کام ہو جائے تو پھر میرا کام اس میں کلام کرنا یہ عبث ہوگا، یہ فضول ہوگا اور حکمت و دانائی کے خلاف ہوگا۔ آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں، وگر بینم کے نابیناؤ چاست، اگر میں دیکھوں کہ اندھا ہے اور کنواں، اگر میں دیکھوں کہ اندھا ہے اور کنواں ہے، اگر خاموش بے نشینم گناہ است، اگر پھر میں چپ کر کے بیٹھا رہوں تو یہ گناہ ہے، تو پھر یہ غلطی ہے، تو پھر یہ گناہ ہے اور غلطی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وگر بینم کے نابیناؤ چا است، اگر میں دیکھوں کہ ایک شخص نابینا ہے اور وہ چل رہا ہے، وچا است، اور اس کے آگے کنواں ہے، اگر میں دیکھوں کہ نابینا ہے اور اس کے سامنے کنواں ہے، اگر خاموش بے نشینم، اس وقت اگر میں خاموش بیٹھا رہوں، گناہ است، تو پھر یہ غلطی ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی حکایات بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوں گی، پسند کی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔